کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان پوسٹ آفس کے حوالے سے۔ برصغیر کے سب سے قدیم سرکاری محکموں میں سے ایک پاکستان پوسٹ آفس ہے اور 1947 میں پوسٹ اور ٹیلی گراف کے شعبے کے طور پر کام شروع کیا گیا۔ 1962 میں اسے ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون سے الگ کر دیا گیا اور پھر ایک آزاد منسلک شعبے کے طور پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور پاکستان پوسٹ 13,000 ڈاک خانوں کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے ہر کونے میں پوسٹل سروسز فراہم کر رہا ہے۔ اور پاکستان پوسٹ کسی بھی قیمت تحفظات کے بغیر کمیونٹی خدمت کے طور پر تقریباً 20 ملین گھروں اور کاروباری اداروں کو پہنچانے کی خدمات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے روایتی کردار کے علاوہ پاکستان پوسٹ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے ایجنسی کے جو افعال ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے، جس میں بجلی، پانی، سوئی گیس اور ٹیلی فون کے بل کی بچت، بینک، پوسٹل لائف انشورنس، ٹیکس کا مجموعے میں اس کے شامل ہوتے ہیں۔ اور پاکستان پوسٹ ایک یونیورسل پوسٹل سروس کا نیٹ ورک بھی فراہم کر رہا ہے۔ لوگوں کے عمل اور ٹیکنالوجی اور جدید مصنوعات کے استعمال کے ذریعے سستی قیمت پر میل، پیسے اور مال کی جو محفوظ اور بروقت ترسیل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اور جناب مزید اس حوالے سے جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز پاکستان پوسٹ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ مقصود احمد بلوچ صاحب۔ السلام علیکم مقصود صاحب، صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، صبح بخیر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ مقصود صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پوسٹ برصغیر کے قدیم ترین اداروں میں شامل ہے اور موجودہ اور جدید دور میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، ایکسپریس نیوز کا بہت شکریہ کہ پاکستان پوسٹ کو ایک موقع فراہم کیا گیا تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ پاکستان پوسٹ کی سروس کی کیا لیگیسی ہے اور پاکستان پوسٹ جو ہے نا کس کس مراحل سے گزر چکا ہے اور اس وقت پاکستان پوسٹ جو ہے نا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستان پوسٹ کا فیوچر میں پاکستان پوسٹ کے کیا عوام کے لیے فردر جو ہے نا امپروومنٹ سروس ڈیلیوری کے لیے کرنا چاہے گا۔ بالکل رائٹ، تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان پوسٹ کا ہسٹوریکل رول ہے سوشل سروس کے حوالے سے، ذرا پہلے اس پر روشنی ڈالیں، پھر آگے چل کر مزید پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان پوسٹ کا جو ہسٹوریکل رول ہے سروس کا، وہ اسٹرکچر جو رول ہے وہ 19ویں صدی سے شروع ہوتا ہے برٹش ایرا سے، اور اس وقت سے برِ صغیر جب پاک و ہند تھا اس وقت سے جو ہے نا جو سروسز ہیں وہ 192 کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا سروسز تھیں انٹرنیشنل میل کی، اور ڈومیسٹکلی جو ہے نا ہم اس وقت سے لیٹر میل، پارسل پوسٹ اور منی ریمیٹانس میں جو ہے نا اس وقت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی شاید ہو۔ ہم سب سے ون آف دی اولڈسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہمارا جو مین مقصد تھا شروع سے ہی وہ سروس ٹو دی پیپل تھا اور اس کو ہم نے ابھی تک مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے نا بہت ہی افورڈیبل ریٹس پہ ملک کے جو ہے نا ہر کونے میں جو ہے سروس دیتے ہیں، جو کہ شاید کوئی اور کوریئر کمپنی جو ہے نا اس کے لیے بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مقصود صاحب جو سب سے بڑا سوال اور سب سے اہم سوال اس وقت بنتا ہے وہ یہ کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خط و کتابت تو کرتے نہیں ہیں، خطوط تو جاتے نہیں ہیں، اس کے لیے ای میلز موجود ہیں، ٹیکسٹ موجود ہے، آپ مختلف ایپس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑا مسئلہ کارگوز کا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کارگو کی ڈیلیوری کے لیے بہت بڑی بڑی کمپنیز اور بہت بڑے بڑے ممالک سے جو ہے ایپس مختلف کارگوز جو ہے کمپنیز کو استعمال کر کے وہ اپنے سامان کو بھجواتی ہیں۔ تو ایسا کوئی انفراسٹرکچر پاکستان پوسٹ کے ساتھ بھی جڑا ہے؟ جی، پاکستان پوسٹ جس طرح دنیا کی باقی ممالک ہیں 192 ممالک ہے، اسی طرح پاکستان پوسٹ کا جو ایک ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے، اولڈ ٹرانسمیشن سسٹم ہے، وہ انٹیکٹ ہے۔ اس کو جدید خطوط پہ بالکل جانے کی ضرورت ہے۔ کافی حد تک ہم آ چکے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک یہ سپلائی چین کا سسٹم ہے،
اس میں جو نا ایک آرٹیکل بک ہوتا ہے اور جب ڈیلیور ہوتا ہے فرام ون بکنگ فرام ون پلیس اینڈ ڈیلیور ٹو اندر پلیس. دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, پاکستان پوسٹ جو ہے نا ماں سوائے اسرائیل کے دنیا کے باقی سب ممالک میں پاکستان پوسٹ جو ہے نا اسی ٹرانسمیشن کے سسٹم کے تحت جو ہے نا لیٹرز, پیکٹس اور پارسلز بھیجتا ہے. تو بڑا ایک کمپریہنسو اور جامع ٹرانسمیشن سسٹم ہے, ایک سپلائی چین ہے. لوکلی جو ہے نا ہم جب یہاں سے جو ہے نا لوکل ہم اس کو ایس ایم ایز کہتے ہیں, سروس میل انٹرپرائزز, وہ لوکل ٹرانسپورٹرز ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. پھر ہماری میل جو انٹرنیشنل ہے وہ تھرو ایئر لائنس باہر جاتی ہے اور پھر ڈیسٹینیشن کنٹریز جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے نا ٹیک اوور کرتی ہیں, اور اس طرح ایک کمپریہنسو ٹرانسمیشن سسٹم ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے نا جدید میں اسی طرف ہی آ رہی تھی سر, خطوط پہ مقصود صاحب میں اسی طرف آ رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے علی نے بھی بات کی کہ بہت ساری ایسی سروسز پرووائڈر کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں عوام کو, خاص طور پر اگر ہم اپنی جو نئی جنریشن ہے یوتھ کے حوالے سے دیکھیں تو انہیں ہر کام میں آسانی چاہیے. تو کیا انہیں متوجہ کرنے کے لیے یا پھر جدید دور کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو کس حد تک ہو رہا ہے, اور اس کے لیے مطلب جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر سرمایہ کاری کتنی جو ہے وہ آئے گی, اور اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ جی, آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. اور بالکل آپ ایک پرٹیننٹ بات ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ورلڈ اوور جو ہے نا جتنی بھی پوسٹل ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن میں بہت آگے جا چکی ہیں, اور ہم پارشلی ڈیجیٹلائزڈ ہیں اس وقت. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پوسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹلائزڈ ہو جائے, اور گورنمنٹ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پریزنٹ گورنمنٹ نے, یہ کریڈٹ جاتا ہے پریزنٹ گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کو, اور ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں محمد علیم خان صاحب کو, کہ انہوں نے ایک جو ہے نا آٹومیشن آف پوسٹ آفیسز کا جو ہے نا ایگزم بینک کا پروجیکٹ ہے جو کہ 2017 میں جو ہے نا انیشیٹ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈورمنٹ ہو گیا. اب اس کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے. یہ $22 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے. اس میں کمپلیٹ ڈیجیٹلائزیشن ہے پاکستان پوسٹ کے سارے ڈپارٹمنٹل پوسٹ آفیسز کی 2761, اور کمپلیٹ ڈیجیٹلائزیشن فرام اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہوگی. اس میں پوسٹل سروسز کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی, فائنینشیل سروسز جو ہے نا ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ای کامرس کی جو ہے نا اس میں فیسلٹی ہوگی, ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوگا. جب یہ چیز ساری ہو جائیں گی تو جو اس وقت ہم سروسز دے رہے ہیں اس سے جو ہمیں ریونیو آ رہا ہے اس سے ہم جو ہے نا بہت زیادہ ریونیو ارن کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے نا ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے دنیا کے ساتھ, ادر پوسٹل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اس وقت بھی ڈیجیٹلی ہم کنیکٹڈ ہیں تھرو انٹرنیشنل پوسٹل سسٹم اینڈ CDS. لیکن اس کے بعد جو ہے نا ہم ای کامرس کا پلیٹ فارم یوز کر کے دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کر کے, اور ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے نا بزنس پوٹینشیل ہے وہ ہم انشاءاللہ ٹیپ کر لیں گے انشاءاللہ. تو مقصود صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ حکومتی ادارہ پرفارم کرے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے جو ہیں کمپیٹیٹرز موجود ہوتے ہیں اور وہ بہتر کارکردگی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر کارکردگی کر رہے ہیں. تو اب جو آپ یہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں, یہ جو ٹرانزیشن کر رہے ہیں, اس پہ بڑی لاگت تو آئے گی لیکن اس کے بعد پھر آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. کتنا ضروری ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے اس مارکیٹ پہ جلد سے جلد جو ہے نا ایک بڑی مارکیٹ کا جو ہے نا حصہ حاصل کر لے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پوسٹ کا ہسٹوریکل رول ہے اور جو کوریئرس ہیں اس میں جو ہے نا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے, اس کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان پوسٹ جو ہے نا ایک سروس پرووائڈر ہے آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, اور ہم نے جو ہے نا وہ جو سروسز دینی ہے وہ افورڈیبل ریٹس پہ دینی ہے اور ایکوٹیبل بیسس پہ دینی ہے. تو ہم نے جو ہے نا جو ایسے ایریاز جہاں پہ ہمیں جو ہے نا پروفٹ نہیں ملتا, ہم نے ان ایریاز کو بھی کور کرنا ہے, اور ہم نے ریٹس وہ رکھنے تاکہ عام پبلک کو جو ہے نا وہ ریٹس ان کے لیے افورڈیبل ہیں. ویئر ایز جو کمرشل آرگنائزیشن, کمرشل اینٹیٹیز ہیں, کمرشل کوریئرس ہیں, وہ پروفٹ اورینٹڈ ہیں.
तो हम वी आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, हमारा रोल डिफरेंट है, इसलिए हमें जो है ना कोरियर्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी आर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स। हम सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत काम करते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की तरफ से है, और ये सारे 192 मेंबर कंट्रीज के लिए ऑब्लिगेटरी है, हम उसके तहत काम करते हैं। बावजूद इसके हम जो है ना एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है ना वो गवर्नमेंट को अर्न करके देते हैं। हमने लास्ट ईयर जो है ना मोर देन 10 बिलियन जो है ना रेवेन्यू गवर्नमेंट को अर्न करके दिया है। बिल्कुल, तो मकसूद साहब फिर हम यही समझें कि ये जो पाकिस्तान पोस्ट है बेसिकली ये ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज में और दीगर सर्विसेज में जो निजी इदारे हैं उनके मुकाबला करने की सलाहियत डेफिनेटली रखता है, और करंट जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, और आगे जो क्विक डिलीवरीज हैं, क्विक सर्विसेज हैं, उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन का, उस विजन के तहत हम काम कर रहे हैं। और डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पोस्ट जो प्रोजेक्ट है वो 2027 जनवरी में होपफुली कंप्लीट होगा, उसकी टाइमलाइंस हैं। जब ये हमारा जो है ना रोल आउट हो जाएगा, उस वक्त जो है ना हम जो है ना अपनी ना सिर्फ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, हमारी कनेक्टिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है जो इस वक्त जो है ना कोरियर कंपनीज जो है ना वो टैप कर रही हैं, और हम इस नेटवर्क के साथ जो हमारे मोर देन 10,000 आउटलेट्स हैं, इसके साथ हम जो है ना जब ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर, और हम गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से अर्न करके देंगे, एंड वी विल कम्पीट विद द कोरियर्स। बिल्कुल ठीक। मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पाकिस्तान पोस्ट के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश करें कि जल्द से जल्दी मुकम्मल हो जाए। हम ब्रेक पर जाएंगे।